اس دور میں مسلمان کے لیے جہاں باقی آزمائشیں ہیں، ہر قدم قدم بلکہ یوں کہیں سانس سانس پہ مسلمان کو آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ مسلمان کے عشق پہ، عشق کی محبت پہ اور عشق کے عقیدے پہ بھی حملہ کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان کی جو سوچ ہے وہ بدلی جائے۔ جب اس کی سوچ بدل جائے گی تو اس سے پھر انتقام لینا آسان ہو جائے گا۔ تو قربانی یہ اسلام کا عظیم شعائر میں سے ایک ہے۔ اس امت کے لیے اللہ کے حکم کی تعمیل جب انسان یہ کرتا ہے تو جہاں اللہ کے حکم کی تعمیل اس کو نصیب ہوتی ہے تو وہاں اسلام کے لیے قربانی کا جو جذبہ ہے وہ بھی مسلم امت کے دل میں سرشار ہوتا ہے کہ آج اسلام جانور کی قربانی مانگ رہا ہے، کل اسی اسلام نے اگر جان کی بھی قربانی مانگی تو میں جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ در حقیقت یہ مفہوم ہے، قربانی قرب سے ہے۔ قرب کا معنی نزدیکی ہے۔ کس کی نزدیکی؟ اللہ کی نزدیکی۔ کس کا قرب؟ خدا کا قرب۔ اسلام نے جب ایمان والے کو قربانی کا حکم دیا تو اس میں حکمت یہ تھی کہ مسلمان یہ مال دیا ہوا ہمارا ہے، سال کے بعد اگر تو ہمارے حکم کی تعمیل میں قربانی کے جانور کو ذبح کرتا ہے، کھائے گا بھی تو، دے گا بھی تو، بانٹے گا بھی تو، تقسیم بھی تو کرے گا، دنیا میں بھی ہم تجھے اجر دیں گے اور قیامت والے دن یہی جانور تیرے لیے پل صراط پہ سواری میں بنے گا۔ سمجھو رائے گا نہ گیا؟ آقا کا فرمان ہے سمنوا ضحایاکم، اپنی قربانی کے جانور کو موٹا تازہ کرو، اس کو خوب پالو۔ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ، یہ جانور پل صراط پہ تمہاری سواری ہوگی۔ پل صراط اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سب نے اس پل سے گزر کے جانا ہے۔ جو پل سے کٹ گیا نیچے جہنم ہے، جو گزر گیا آگے جنت ہے۔ تو سکان شاہ فرمائے اللہ کے حکم کی تعمیل میں تم قربانی دے دو، میں ضمانت دیتا ہوں تم معاشر کے میدان میں پیدل نہیں جانور پہ سوار ہو کے پل صراط کے پار جاؤ گے۔ اور جانور تو ذبح ہو گیا، گوشت بن گیا، کھایا گیا، تقسیم کیا گیا، وہ قیامت والے دن کہاں سے پھر آئے گا؟ جو اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمام انسان جو دنیا سے چل بسے ان تمام مردوں کو زندہ کر کے سامنے کھڑا کر کے حساب لے سکتا ہے، تو وہ قربانی کے جانوروں کو بھی زندہ کر کے سامنے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کا وہ مصداق ہے۔ آقا کا فرمان ہے یأتی بقرونہا وازلافہا، وہ جانور اپنے سینگوں سمیت، کانوں سمیت، کھروں سمیت آئے گا اور اپنے مالک کو تلاش کر کے پل صراط اپنی پیٹھ پہ بٹھا کے پل صراط کے پار لے جائے گا۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں بندے، ہم میں سے کسی کو یاد نہیں کہ 2 سال پہلے ہم نے کون سا جانور ذبح کیا تھا، اس کا رنگ کیا تھا، قد کاٹ کیا تھا، نہیں یاد، بھول گئے۔ لیکن اس جانور کو نہیں یہ بات بھولے گی کہ میرا مالک کون ہے۔ جانور نہیں بھولے گا کہ میرا مالک کون ہے۔ معاشر کے میدان میں وہ جانور کسی غیر کو نہیں اپنے مالک کو پشت پہ بٹھائے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے قربانی کرنے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جانور کو دیکھے بھی صحیح۔ بندے ملک سے باہر فون کرتے ہیں ابا جی میرا بھی حصہ رکھ دو، بیٹا تو ہے آؤٹ آف کنٹری، مالک نے تو جانور کو دیکھا ہی نہیں ہے،
لیکن قربان جائیں اس مصطفیٰ کریم کے صدقے ملنے والی یہ جو قربانی ہے، اس قربانی کے جانور میں اتنا کا مال ہوگا، وہ اپنے مالک کو تلاش کرے گا، وہ اپنے مالک کو ڈھونڈے گا، اپنے مالک کو پکڑے گا، اپنے مالک کو پشت پہ بٹھائے گا۔ میں نے سوچا جس اللہ کے پاک پیغمبر اس لجپال نبی کے صدقے ملنے والے قربانی کے جانور کا یہ کمال ہے، حسنین کے نانے کا کیا کمال ہوگا۔ بھول گئے بندے امام الانبیاء کی عظمت کو، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقام و مرتبے کو۔ اتنا تو جانیں تو جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو ملنے والی جو قربانی ہے، سابقہ امتوں پہ بھی قربانی تھی، ان کا انداز کچھ اور تھا۔ ان کا انداز یہی تھا کہ جانور میدان کھلے میں ذبح کرنا، گوشت بنا کے رکھ دینا، آسمان سے آگ اترتی تھی، جس کا قبول ہونا آگ نے اس کے گوشت کو کھا جانا، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی ویسے کا ویسے پڑا رہ جاتا تھا۔ اپنے دل سے پوچھیں آج اگر وہی صورتحال ہوتی تو کتنوں کی قربانی قبول ہونی تھی؟ اس دور میں انگلیاں اٹھتی، ہاں ہاں تیرے اندر کوئی خرابی ہے، تیرے اندر کوئی کمی ہے، تیرے مال میں کوئی کمی ہے، جس کی وجہ سے آسمان سے اترنے والی آگ نے تیرے جانور کو قربانی کو کھایا نہیں ہے۔ انگلیاں اٹھتی، بندے شرم کے مارے گھروں سے نہیں نکلتے تھے۔ اس امت کے لیے حکم کیا ہے؟ کلو، کھاؤ، واطعموا القانع والمعتر، غریب کو کھلاؤ، امیر کو کھلاؤ، قناعت کرنے سب کو کھلاؤ، قیامت الدن میرا رب جانے اور میری امت جانے۔ اس دنیا میں محبوب کے صدقے ہم رسوا نہیں ہو رہے۔ اس امت کو اللہ نے یار کے صدقے سے رسوائی سے بچایا ہے۔ جس رب کا اتنا کرم ہے اس امت پہ، تو جس نبی کے صدقے سے یہ کرم ہو رہا ہے، اس نبی کی غلامی اختیار کرنی چاہیے کہ کیوں نہ؟ نبی کو یہ بھی نہیں پتا، نبی کو یہ بھی نہیں پتا، نبی یہ بھی نہیں جانتا تھا، نبی وہ بھی نہیں جانتا تھا، یہ نبی کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ ایک ذبح ہونے والے جانور کے، قربانی کے جانور کو اگر اتنا پتہ ہے کہ میرا مالک کون ہے، اس کی شکل و صورت کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، قد کاٹ کیا ہے، وضع قطع کیسی ہے، یہ ساری چیزیں اس قربانی کے جانور کے علم میں ہوں گی، وہ بھول کے بھی کسی اور کو نہیں پکڑے گا، وہ بھول کے بھی کسی اور کو نہیں بٹھائے گا۔ جب ایک جانور ذبح ہونے والے میں اتنا وہ پہچان ہے، تو جس نبی کے صدقے ہم یہ قربانیاں نصیب ہو رہی ہیں، اس زہرا کے بابی کی پہچان کا عالم کیا ہوگا۔ پھر جانور تو جانور رہے۔ آقا کا فرمان ہے یہ بچے جو قبل اس وقت اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، پیٹ کا پروسیس مکمل کرنے سے پہلے بچہ ضائع ہو جاتا ہے، یا پیدا ہوتے ہی بچہ فوت ہو جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے سانس لیتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے۔ ہوتا ہے پتہ بچے کو؟ نہیں پتہ۔ قیامت الدن وہ بچے اپنے رب سے جھگڑا کریں گے، اپنے رب سے جھگڑا کریں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کو جنت میں بھیج دے گا، یہ جنت کے دروازے پہ جا کے رک جائیں گے۔ فرشتے کہیں گے جنت میں داخل ہم نے تو نہیں جانا، جنت میں داخل ہم نے تو نہیں جانا۔ فرشتے سختی کریں گے تو بچے رو پڑیں گے، ان کے رونے کی آواز کریم اللہ تک پہنچے گی۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں جی بے نیاز یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ بے نیاز ہم کہتے ہیں جنت میں داخل ہو، یہ نہیں داخل ہوتے، ہم نے سختی کی تو رو پڑے۔ اللہ فرمائے گا واپس بلاؤ، پوچھے گا رب کیوں رو رہے ہو؟ بچے کہیں گے بے نیاز ہم دنیا میں اپنے ماں باپ کی محبت سے معروم رہے، آج ہم نے اماں بابے کے بغیر جنت میں نہیں جانا۔ پتہ ہے میرا رب پھر کیا فرمائے گا، میرا کریم رب کیا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا جاؤ معاشر کے میدان میں ڈھونڈو اپنے ماں باپ کو، پکڑو ان کی انگلیوں جنت میں ساتھ لے جاؤ۔ چھوٹے بچے جنہوں نے آنکھ کھولی نہیں تھی، وہ بھول کے بھی کسی اور کی انگلی نہیں پکڑیں گے، وہ بھول کے بھی کسی اور کی انگلی بھول کے بھی کسی اور کی انگلی نہیں پکڑیں گے۔
ان معصوم بچوں نے پکڑنی ہے تو اپنی اماں بابا کی انگلی پکڑنی ہے۔ میں نے سوچا جس امت میں پیدا ہونے والے معصوم بچوں کی معرفت اور پہچان کا عالم یہ ہوگا تو جن کے صدقے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے اس محبوب کی پہچان کا عالم کیا ہوگا۔ بھول ہے تجھے کہ امام الانبیاء کو اللہ نے یہ بھی نہیں دیا وہ بھی نہیں دیا، تو سوچ تو صحیح، جس کلمہ گو مسلمان کا بچہ عالم شیر خارگی کے اندر یا پیٹ کے پراسس کمپلیٹ ہونے سے پہلے جو چل بسا، جس نے تو آنکھ مکمل کھولی ہی نہیں ہے، وہ بھی محشر کے میدان میں چلے گا اپنے پاؤں سے، آنکھیں کھلی ہوں گی، وہ کسی اور کی انگلی نہیں پکڑے گا، وہ اپنی اماں بابا کی انگلی پکڑے گا۔ تو جس محبوب کی امت میں معصوم بچوں اور بچیوں کی پہچان کا عالم یہ ہے تو پھر زہرا کے بابے کی پہچان کا عالم کیا ہوگا۔ محبوب کریم علیہ السلام کی امت کے معصوم بچوں اور بچیوں کا، پھر یہ بچے تو بچے رہے، ایک پتھر بھی ہے جس نے حضور کی امتی کی پہچان کرنی ہے۔ حجر اسود خانہ کعبے کی نکر کے اندر جو اور بندے کے دل کی حسرت ہوتی ہے کہ سلام کرے اس کو، مس کرے اس کو۔ علماء فرماتے ہیں ابتدا میں یہ سفید تھا، اب یہ کالا ہو گیا ہے۔ اس پتھر کی خاصیت اس کو ہاتھ لگے تو یہ گناہ چوس لیتا ہے، ہاتھ لگے تو گناہ، ہاتھ لگے تو گناہ، ایک پتھر کو ہاتھ لگے تو گناہ چوستا ہے۔ جنہوں نے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دیا ہوگا ان کے گناہ رہ گئے ہوں گے۔ آج بھی نبی کے صحابہ پہ اعتراض، آقا کی معیت میں رہنے والے، امام الانبیاء کے حکم پہ اپنی جانیں قربان کرنے والے، اولادوں کی قربانیاں دینے والے، وہ جو ایمان کا معیار کامل ہے، جن کے ایمان کو بطور ماڈل اللہ قرآن میں پیش کر رہا ہے، ان کی عظمتوں کا پھر عالم کیا ہوگا۔ یہ پتھر گناہ چوستا ہے۔ اور قیامت اللہ کا نشان فرمایا جس نے اس کو دنیا میں سلام کیا اس کا اور اس کا باپ کا نام لے کے سفارش کرے گا۔ نفس و نفسی کا عالم، کوئی بندہ کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، یہ پتھر دوڑتا ہوا اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ ربا مجھے فلاں نے بھی سلام کیا تھا، مجھے فلاں نے بھی سلام کیا تھا، مجھے فلاں بھی سلام کیا تھا، میرے کریم محبوب نے شاہ فرمایا یہ پتھر بولتا جائے گا، جن کا یہ نام لے گا اور جن کی یہ سفارش کرے گا اللہ ان کو معاف کر کے جنت کا مالک بنا دے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں، جس نے زندگی میں پتھر کو ایک دفعہ سلام کیا، پتھر اپنے سلام کرنے والے کو نہیں بھولے گا۔ جو امتی ساری زندگی سلام کرتا کرتا نبی کو سلام پہنچاتا دنیا سے چل گیا، نبی اپنے سلام کرنے والے کو کیسے بھول جائیں گے؟ جب پتھر نہیں بولے گا، امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سلام کرنے والے کو کیسے بھول جائیں؟ پھر اس دور کے اندر کیا لوڑ ہے جی سلام پڑھنے کی؟ کہاں لکھا ہے سلام پڑھنا جمعے کے بعد تم کھڑے ہو جاتے ہو؟ ہم کہتے ہیں پورے قرآن میں دکھاؤ تو صحیح کہاں رب نے منع کیا ہے۔ اللہ نے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا۔ رب نے کسی وقت کی پابندی، یہ پابندیاں تو تم لگا رہے ہو اور اس ہستی پہ لگا رہے ہو جن کے صدقے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے، جن کے صدقے اللہ نے سارے احسانات کیے ہیں، یہ پابندیاں تم لگا رہے ہو، رب نے پابندی، اس نے تو فرمایا میں بھی بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، بے ایمانو نہیں۔ جب بھی درود پڑھنا ہے تو ایمان، جب بھی سلام پڑھنا ہے تو ایمان، صلو علیہ وسلموا تسلیما، یہ لفظ تسلیما سلموا کا مفعول مطلق ہے۔ انج پڑھو، اتنا پڑھو کہ حد کر دے۔ کسی وقت کی اور کسی جگہ کی رب نے پابندی،
جب رب نے پابندی نہیں لگائی تو ہم کون ہیں پابندیاں لگانے والے؟ ہم ساری زندگی کہتے رہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پتہ ہے معاشر کے میدان میں امام الانبیاء نے جب اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہے، ہم یہاں کہتے رہے حضور آپ پہ سلام ہو، قیامت والے دن حضور کی زبان پہ ہوگا اللہ میری امت کو سلامتی عطا فرما، اللہم سلم امتی، اللہم سلم امتی۔ تیری ماں کی زبان پہ یہ جملہ نہیں ہوگا، تیرا بابا یہ خیر کا جملہ تیرے حق میں نہیں بولے گا، تیری برادری، تیرا خاندان، تیرے تعلقات، تیرا مراسم، تیرا معاشرہ، تیرا کلچر، تیری دوستی، تیرے اقربا و رسا، کوئی تیرا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس لاجپال نبی امام الانبیاء حضور تاجدار ختم نبوت کی وما ينطق عن الهوى کی مقدس زبان پہ یہ مقدس اور پیارا اور یہ لاجپال انداز ہوگا، اللہم سلم امتی، اللہ میری امت کو سلامتی عطا فرما۔ یہ امت کے وہی افراد ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں زہرا کے بابا کی بارگاہ میں سلام بھیجا ہوگا۔ پابندیاں لگاتا ہے تو، اور اس ہستی پہ لگاتا ہے جن کے صدقے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے۔ اور پھر تیرا یہ ذہن ہے پتہ نہیں وہ سنتے ہیں کہ کوئی نہ، پتہ نہیں کہ پہنچتا بھی ہے کہ کوئی نہ۔ اگر ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبے کی چھت پہ یہ جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو کے آواز لگائیں رب کا گھر بننے کے بعد، بیت اللہ مکمل ہو گیا نا تعمیر اس کی، اللہ نے فرمایا اذن فی الناس بالحج، اور میرا پاک پیغمبر خلیل لوگوں کو اعلان کرو آئیں حج کے لیے، یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، دور دراز کے راستے سے کوئی پیدل کوئی آئیں میرے گھر کا طواف کریں۔ خلیل نے عرض اللہ سے اتھے تے بندہ ہے ہی کو نہیں، کس نو میں آکھاں دعوت ہے، بندے ہی کو نہیں، خلقت ہے ہی کو نہ، تیرے بسیرا کرنے والے بندے ہیں ہی کو نہ۔ رب نے فرمایا میرا پاک پیغمبر آواز تو لگا پہنچاؤں گا میں، آواز تو لگا پہنچاؤں گا۔ خلیل نے آواز لگائی، اب یہ آواز کہاں تک پہنچی؟ مقام یا تک پہنچی کہ کوئی نہ؟ اونچی بولو۔ اللہ نے فرمایا میرا پاک پیغمبر خلیل آواز آپ لگاؤ، جو ہوگا ماں کے پیٹ میں، جو ہوگا اپنے والد کی پیٹھ میں، جو نہیں ہوگا ماں کے پیٹ میں، نہیں ہوگا والد کی جناب والا پشت کے اندر، وہ ہوگا عالم ارواح کے اندر، اور میرا پاک پیغمبر ابراہیم تیری آواز پہ جس نے جتنی دفعہ لبیک کہنا ہے اتنی مرتبہ وہ میرے گھر کا دیدار ضرور کرے گا۔ اور دیکھتے ہیں کوئی ایک کر کے آتا ہے، کوئی 10 عمرے، کوئی 50 عمرے، کوئی 60 عمرے۔ یہ کون ہے؟ کہ اس وقت یہ ساری خلقت موجود تھی؟ ابھی تو پتنی ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد سے حضور کی امتی آنے ہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، بے شمار بیٹھے ہیں جو حج بھی کر کے آئے، جو عمرہ بھی۔ اس مقام پہ ذرا سوچنا، اگر ابراہیم علیہ السلام کی آواز عالم ارواح تک پہنچ سکتی ہے اور روحیں بھی لبیک، اونچی بولو لبیک، کسی روح نے 1 دفعہ کہا، کسی نے 7 دفعہ کہا، اگر خلیل کی آواز عالم ارواح تک پہنچے اور ہر امتی تک پہنچے اور وہ سن بھی سکتے ہیں، جواب بھی لبیک کے لفظوں کے ساتھ دے سکتے ہیں، جب امتی کی سماعت کا عالم یہ ہے جن کے صدقے اللہ نے کائنات بنائی، ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ نبی دور سے سن سکتا ہی نہیں، اتنے تو عام بندہ بھی سندا پیا ہیں جی۔ مکہ میں رات میں سے بندے جاتے ہیں حج عمرے کے لیے کہ کوئی نہ، آنے والے وقت میں بھی جائیں گے، قیامت تک جاتے رہیں گے، پوری دنیا سے جاتے رہیں گے۔ یہ وہی افراد ہیں جنہوں نے ابراہیم خلیل کی آواز پہ لبیک، جب عام بندے کی سماعت اے جی پھر اللہ ہے جنہوں سنواوے۔ سوال کا انداز اے اللہ ہے سی رب آواز پڑا چھوڑی اتھے تائیں، اللہ عام بندے تک پہنچا سکتا ہے، محبوب تک نہیں پہنچا سکتا۔
رب ادھر قدرت رکھتا ہے ادھر قدرت نہیں رکھتا؟ جن کے صدقے اللہ نے ساری کائنات بنائی۔ امام الانبیاء کے غلام ذرا غور کر، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی، اور فرمایا جب محبت والا، پیار والا، ایمان والا، مصطفیٰ سے محبت کرنے والا مجھ پہ درود پڑھتا ہے، اسمع واحد متکلم کا صیغہ، امام الانبیاء نے فرمایا پھر فرشتے نہیں پہنچاتے، میں اللہ کا نبی خود سنتا ہوں۔ اسمعو میں سنتا ہوں، صلاۃ اہل محبتی محبت کرنے والوں کا درود، جو محبت سے درود پڑھتے ہیں نا پھر ان کا درود میں اللہ کا نبی۔ کئی مثالیں ہیں، سمجھ والوں کے لیے ایک مثال ہی کافی ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر جو شعراء نعت خواں حضرات پڑھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی، اے حضور دے غلامہ سارا نو یاد الحمدللہ، آسنت جمیعو، یہ تین مصرے شادی شیرازی رحمۃ اللہ لکھے نا، شاعر تھے بہت بڑے فارسی کے بھی، یہ چوتھا جملہ نہیں ذہن میں آ رہا تھا، یہ تکمیل نہیں ہو رہی، بڑا سوچا کاغذ کا علم رکھا، اسی سوچ میں سوئے آنکھ لگی حضور کا دیدار ہو گیا۔ کون سنتا ہے؟ حضور سنتے ہیں، حضور نے دیدار کروایا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا رخ زیبا جب شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کو حضور کا دیدار نصیب ہوا، خالی دیدار نہیں، حضور نے شاہ فرمایا سعدی آگے لکھ صلو علیہ۔ اب اس کا ترجمہ بھی سنیں، بالغ العلا، حضور بلندیوں پہ پہنچے۔ کتنی بلندی؟ کائنات کی ساری بلندیاں نیچے رہ گئی، حضور آگے نکل گئے، جیتیں ختم ہوگی، مقام لا مقام پہ حضور تشریف لے گئے۔ کائنات کے سارے مراتب، ساری بلندیاں، بلند سے بلندیاں وہ نیچے رہ گئی، ہمارا نبی اس سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ بالغ العلا، علو پہ، بلندیوں پہ حضور پہنچے بے کمال ہی، اپنے کمال کی وجہ سے۔ کشف الدجی بجمالہ، حضور ایڈے سونے کشف الدجی، اندھیروں کو دور کر دیا بے جمال ہی، اپنے جمال کی وجہ سے۔ کتنے حضور سونے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس مقام پہ ان کا بھی شعر یاد آ رہا ہے، آپ فرماتی ہیں لی شمس وللناس شمس، لوگوں ایک تمہارا سورج ہے، ایک میں عائشہ کا سورج ہے۔ شمس الناس تطلع بعد الفجر، لوگوں تمہارا سورج صبح کو طلوع ہوتا ہے، وہ شمسی تطلع بعد العشاء، میرا سورج تو وہ ہے وہ جو طلوع ہی مغرب کے بعد ہوتا ہے، وہ جو دنیا کا سورج ہے، اس کی طرف دیکھو تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، اس کے قریب جب چلے جاؤ تو بندے کا رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کائنات والو، جو میرا سورج ہے وہ جب طلوع ہوا ہے وہ تو غروب ہوا ہی نہیں، دنیا کے سورج کے قریب بندہ جائے تو کالا ہو جاتا ہے، اس سورج کے قریب بندہ آئے تو نرالا ہو جاتا ہے، ادھر جائے قریب تو رنگ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس سورج کا قرب جتنا بڑھتا جائے، پیار جتنا بڑھتی جائے تو نورانیت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس موقع پہ مثنوی شریف کے اندر مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کا ترجمہ کیا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کا دور ہے، حضور سفر فرما رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، چلتے چلتے ایک مقام پہ پڑاؤ کیا تو پانی کی قلت تھی، وضو بھی کرنا ہے، پیاس بھی بجھانی ہے، پانی نہیں ہے، صحابہ بڑے پریشان ہیں۔ کریم آقا نے دو صحابہ کو بھیجا، فرمایا جو سامنے ریت کا ٹیلا نظر آ رہا ہے اس کے پار جاؤ، تم ایک بندہ سوار ملے گا، اس کے پاس پانی کی دو مشکیں ہیں، وہ سوار میں مشکوں کے میرے پاس لے آ۔ صحابہ گئے، پہلے تو اس نے ناپنا کی، تو جب صحابہ نے تھوڑی سختی دکھائی تو وہ آ گیا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ حضور نے فرمایا پانی دیتے ہو؟ اس نے کہ مالک میرا بڑا ناراض ہوگا جی، میں بڑی دور سے لا رہا ہوں۔
तो वक़्त भी मेरा लगेगा वापस जाने पे, मालिक बड़ा सख्त है, मुझे डांट भी पड़ेगी। फरमाया तू हाँ कर दे, हम तेरा पानी भी लेंगे और तेरे पानी से कमी भी नहीं होगी। अच्छा इंज होएगा, पानी भी लेना नहीं तो पानी कम भी ठीक है, जरूर ले लो। सरकार ने दस्त रहमत उस छागल में रखा तो सहाबा ने पिया, जानवरों को पिलाया, तमाम ने सैर होकर पिया। जब मुंह बंद किया तो पानी वैसे के वैसे। और सौखे जी अजब बंदा जनाब है, पानी ने सारे नूं पिवाया से, जानवरों भी पिवाया से, है सी थोड़ा जिहा ते पानी उनदा उंज। उसने अर्ज की कि आप हैं कौन? इतने कमाल वाले और इतने लजपाल हैं कि गुलामों को जो प्यासा है वो नहीं छोड़ा आपने। फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, आखिर ज़मान नबी, मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरा नाम है। उसने अर्ज की हुजूर फिर मुझे भी अपना कलमा पढ़ा। नौकर था, रंग का इंतहाई काला था। अब सरकार ने उसको इस अंदाज में कलमा पढ़ाया, एक हाथ हुजूर ने उसके सर पे रखा और दूसरा हाथ उस बंदे के चेहरे पे फेरा। इधर कलमा पढ़ा, उधर चेहरे पे हाथ फेरा, रब ने उसका रंग ही तब्दील कर दिया। अच्छा कलमा नसीब हुआ, शक्ल सूरत बदल गई, मस्जिद जे लिए, ऊंट लिया, सवारी ली, पानी वापस पलटा। मालिक और बस्ती वाले सारे इंतजार कर रहे थे। एडी देर हो गई कि बंदा वापस आया को नहीं, कोई डाकू ही ना पा गया। और जनाब ये हाली बंदा बड़ा दूर है जनाब, एदा मालिक बाकी बंदे इंतजार करे सन, हाली दूर सी ते मालिक आख्या वेखो वो साडा नौकर से नहीं पियांदा। बंदा का जनाब सवारी भी हुई है, मिसकीजे भी वो लगते ने, पर बंदा वो नहीं है, बंदा कोई होर जे जनाब। साडा नौकर गुलाम होते रंग दा काला ही नहीं, पर जब करीब पहुंचा तो बंदा वही था, पर शक्ल उसकी बदल चुकी थी। मौला रूम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं उसका जो मालिक था उसने कहा तू तो रंग का काला था, ये चंद लम्हों में तेरा रंग कैसे बदल गया? उसने बड़ा अजीम जुमला बोला, उसने कहा कायनात के सदर ने, कायनात के सदर ने मेरे चेहरे पे हाथ फेर के मुझे बदर बना दिया। बदर कहते हैं 14वीं के चांद को। कायनात के सदर ने हाथ फेरा है और उसके हाथ का कमाल ये था, इसलिए अम्मा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वो कलाम आपको सुना रहा था। मोमिनों की मां फरमाती है कायनात वालों ये जो सूरज है ये चमकता है, इसकी तपिश इसकी हरारत बढ़ती चली जाती है, डर लगता है, नंगे पांव बंदा गर्मी के मौसम में जमीन पे खड़ा नहीं हो सकता। इसमें जलाल है, पर वो जो मेरा नबी है उसमें कमाल ही कमाल है, शफ़क़त ही शफ़क़त है, प्यार ही प्यार है। ये डूबता है वो डूबता नहीं है, ये काला करता है वो काला नहीं करता, वो काला करता है वो मुस्तफा हमेशा के लिए निराला कर देता है। उसकी सोहबत में आ जा जो अल्लाह उस बंदे को हमेशा के लिए नवाज देता है। काशफ़त जा बेजमालिही, साजिरों तो फरमाते हैं हुजूर ने बेजमालिही अपने जमाल से काशफ़त जा कायनात के सारे अंधेरे खत्म कर दिए। वो कुफ्र का अंधेरा था, वो तासुब का अंधेरा था, वो बुग़्ज़ का अंधेरा था, वो कई कई सालों की दुश्मनियों के वो जो जुल्मात अंधेरों में गुम थी खलकते खुदा। महबूब करीम अलैहिस्सलाम की आमद की वजह से अल्लाह पाक ने उन तमाम को नूर ईमान से माला माल फरमा दिया। काशफ़त दुजा बेजमालिही हसनत जमीओ, हुजूर की सारी खसलतें सोनी। दुनिया के बंदे हैं ना, अच्छा करते हैं तो अच्छे बनते हैं, अच्छा यानी अच्छा बनने के लिए अच्छाई के मोहताज है, अच्छा करेंगे तो अच्छा बनेंगे। पर मेरा नबी तो वो है जिसको किया वो अच्छा बन गया। जो अंदाज नबी का हुआ वो अंदाज इतना अच्छा, इतना अच्छा। अल्लाह ने बतौर मॉडल लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरा महबूब तुम्हारे अंदर एक बेहतरीन नमूना है, मॉडल है। देखो मेरे महबूब की सीरत को, जैसे महबूब करे ऐसे तुम करते जाओ, तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, तुम आखिरत में भी कामयाब हो जाओ।
हासुनत जमीओ खिसालिही, महबूब की सारी खसलतें, सारी आदात प्यारी हैं, करीमाना हैं, अच्छी से अच्छी हैं, भली से भली हैं। कहाँ शहराज का इलाका और कहाँ सरजमीन मदीना से सादी ने लिखा कलाम तकिए के नीचे रखा तो सरकार ने दीदार भी फरमाया और उनकी मुश्किल भी हल फरमा दी। अब बताएं हुजूर सुनते हैं कि कोई ना? सिर्फ सुनते नहीं, जो लिख रहा हो देखते भी है, जो पढ़ रहा उसको पहचानते भी हैं। अगर पढ़ने वाले को कोई मुश्किल पेश आ जाए तो ज़ारा का बाब उसकी मुश्किल हाल भी। ये इमामुल अंबिया की शान है, ये महबूब करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का ये अपना अमल मुबारक है। अल्लाह ने इस शान एजाजी से अपने यार को नवाजा है। ये कहना कि दूर से नबी सुनता नहीं है, अगर हमारी तुम्हारी रूहें आलम अरवा में इब्राहिम खलील की आवाज़ को सुन सकती हैं तो ज़हरा के बाबा भी अपनी उम्मत के दुरूद को हुजूर सुनते भी हैं, जानते भी हैं और पहचानते। और जिसने जितना दुरूद ज़्यादा पढ़ना है क़यामत वाले दिन उतना ही ज़्यादा आका का कुर्ब उस बंदे को नसीब होना है। बल्कि यहाँ तक महबूब करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मैंने ख्वाब देखा, मैदान माशर कायम था, पुल सिरात से लोग गुजर रहे थे, कोई बहुत तेज़ रफ्तारी की सूरत के अंदर, कोई पैदल था, कोई सवारियों पे सवार था, कोई गुजर रहा था, कोई कट रहा था, कोई कहीं। फरमाया एक बंदा चलता था रुक जाता था, चलता था रुक जाता था, स्पीड उसकी कम हो जाती थी, बड़ा परेशान था, बड़ा परेशान था। हुजूर फिर क्या हुआ? फरमाया मुझ पे पड़ा हुआ दुरूद आया, उसकी उंगली पकड़ी पार दे। यार हाली भी दुरूद नहीं पढ़ना चाहिए? पुल सिरात पे जो काम आए और ये दुरूद उंगली पकड़े के पुल सिरात के पार जन्नत में ले जाए, हाली भी आखना दुरूद पढ़ना जायज कोई नहीं। कोई कहता ये फैसलाबादी दुरूद हो, कोई कहता ये बरेलियों का बना हुआ दुरूद है। हर बंदे की अपनी सोच है। सादा सी बात है, हुजूर पे जितना दुरूद पढ़ा जाए कम है, आका के साथ जितनी मोहब्बत की जाए वो, इमामुल अंबिया की जितनी गुलामी इख्तियार की जाए वो कम है। हुजूर मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सिरहिंदी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि टन्नू के हिसाब से, मन नहीं टन्नू के हिसाब से ईमान दे के हुजूर के इश्क की रत्ती मिल जाए तो सौदा महंगा नहीं है। रत्ती एक माशे में कितनी पता नहीं रत्तियां आंदी हैं। आप बाबा जी जिंदाबाद जनाब। एक माशे में 8 रत्तियां होती हैं और दूसरे तरफ टन्नू के हिसाब से ईमान। पता चला बंदा भावे 55 किलो दे 60 किलो दा होवे, इहदे विच जिहड़ा ईमान है ना जी, ओदा वजन टन्ना तो भी वध सकता है। गल समझ आ रही है? अल्लाह दे वली दी गल दी तशरीह कर रहे हैं। टन्नों के हिसाब से ईमान दो और रत्ती भर लो नबी के इश्क का सौदा। मुजद्दिद अल-फ़सानी नहीं सी पता कि बंदे दा वजन बहु होया, मौलवी पल्ले होया ते ढाई मन दा हो जासी। आ तुहाडी गल ना करी, अपनी कर लई। और ढाई मन ते टन्ना दा हिसाब कोई मुआवजा हो सकता? पता चला तेरे अंदर ये जो ईमान है, अगर तू ईमान की कदर करे, ईमान की निगरानी करे तो अल्लाह का वली फरमा रहा है तेरे ईमान का वजन टन्नू से भी बढ़ सकता है। अगर कोई ऐसा इश्क का बाजार हो जहां से नबी की मोहब्बत का सौदा मिलता हो, नबी के प्यार का सौदा मिलता हो, नबी की गुलामी का सौदा मिलता हो, फिर सोचते न रहना ये टन्नू के हिसाब से ईमान दे के नबी के इश्क की रत्ती खरीद लेना। और फिर अफसोस नहीं करना कि एडी भारी शायद इतनी सस्ती छोटी दी रत्ती नहीं बनाना। फरमाया फिर भी सौदा सस्ता है। जो इश्क की एक रत्ती होती है वो टन्नू के हिसाब से वो ईमान पे भारी होती है। वो अकल वाले सोचते रहते हैं, जो इश्क वाले होते हैं वो नंबर ले जाते हैं। अकल फतवे लग, पता नहीं दुरूद पढ़ना जायज है कि को नहीं, पता नहीं हुजूर सुनना है कि को ना। ये तो माशर के मैदान में पता चलेगा कि इमामुल अंबिया की वजह से तेरा रब तुझ पे कितना मेहरबान होता है। बारगाह अल्लाह करीम में दुआ है, अल्लाह हम सब को उस दुरूद वाले प्यारे महबूब